مطلب ایک سٹیپ بائی سٹیپ ورسٹ ترین لوگ جو تھے نا پولیٹیشین، جو میں خان کی بات نہیں کر رہا، مطلب جو ٹیم کے لوگ جو ہے نا، جو بدترین لوگ ہیں نا، وہ اس کی ٹیم کا حصہ۔ ہاں اگر سیاسی کاغذ مسترد ہوئے ہیں ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہوئے ہیں۔ آگے الیکشن کی انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک بندہ اس کی بات نہیں مانی جاتی، وہ 10 بندے اکٹھے کرتا ہے اور سڑک پہ آ جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ سڑک پہ آنا حل کس چیز کا ہے؟ کبھی ہوا ہے سڑک پہ آنے سے حل کوئی؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کروڑوں اربوں خربوں درود السلام خاتم النبیین رحمت للعالمین سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ پروگرام ساگر کنارے کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل فاروق ساگر آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ملک میں الیکشن کی گہما گہمی اب آہستہ آہستہ اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے، اور آج ملک میں دن تھا کاغذات نامزدگی کی منظوری کا۔ اس حوالے سے بہت سے بڑے بڑے اہم رہنما جو ابھی تک مطابق وہ اس کھیل سے آؤٹ ہو گئے الیکشن سے، ان کے پاس ابھی اپیل کا حق موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے امیدوار ہیں جو آج جن کے کاغذات نامزدگی منظور بھی ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک جانی مانی شخصیت گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، اور فلاحی کاموں کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام ہے، اور انسانیت کی خدمت کے حوالے سے گجرانوالہ میں ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ڈاکٹر فیصل چودھری صاحب کے پاس موجود ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے امیدوار ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ فلاحی کام ہے، آپ انسانیت کی خدمت کا کام کرتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، بڑے کیمپس وغیرہ بھی آپ لگاتے ہیں، اور فری میڈیکل کیمپس کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کا ایک سلسلہ ہے مستقل، مہر ویلفیئر سوسائٹی الحمدللہ، وہ آپ کا پلیٹ فارم ہے جہاں سے خدمت کی جا رہی ہے، اور ایک نیا پروگرام 100 بچیوں کی شادی کا جی الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سیاست میں آپ اب قسمت آزمائی کر رہے ہیں، ایک بار پھر اب پیپلز پارٹی میں اب آپ الیکشن جی الحمدللہ۔ تھوڑا سا اس کی تفصیل بتائیے کہ اگر آپ فلاحی کام ہی جاری رکھتے ہیں، سیاست میں نہ بھی آتے تو کام نہیں چلتا ہے؟ نہیں، بہت شکریہ فیصل بھائی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اس لائق سمجھا کہ ہم گپ شپ کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ تھی پیارے بھائی کہ میں ہم جب جو عام لوگ ہیں نا، ہم عام لوگ ہیں، ہم مڈل کلاس فیملی جو ہوتی ہے نا، ان کے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو مڈل کلاس لوگوں کے وہ رہ جاتے ہیں، وہ مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ آ کے سٹک ہو جاتے ہیں۔ مڈل کلاس لوگوں کے جب بھی کام ہوتے ہیں وہ بہن بھائی آپس میں مل بیٹھ کے، یار سجن مل کے بیٹھ کے آپس میں حل کرتے ہیں، ان کی رسائی اوپر والے لوگوں تک نہیں ہوتی۔ اگر انہی مڈل کلاس لوگوں میں سے کسی ایک آدھ بندے کی رسائی اوپر والے سطح تک ہو جائے تو وہ جو ہلکا احباب مڈل کلاس لوگوں کا نا، وہ سرخرو ہو جاتا ہے اس دنیا داری کے نظام سے، جو اس میں جو گنجلیں پڑی ہوئی ہیں، جو اس دنیا داری کے نظام میں غلاظتیں ہیں جن کی وجہ سے زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو اس ڈسٹربنس سے نکلنے کے لیے کچھ لوگوں کو، مڈل کلاس فیملیز میں سے اچھے لوگوں کو اوپر اقتدار میں آنا ہوگا، یہ سوچ لے کے میں آیا ہوں۔ کوشش کی ہے میرے ارد گرد کے کچھ چند ایک دوست اور آئیں، جو آئیں اس سارے معاملے کے اندر ہم اپنے دوستوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، گزر زندگی جاتی ہے اچھی بھی بری بھی، لیکن اگر عزت کے ساتھ رزق حلال آپ کما رہے ہو، تب بھی عزت کی زندگی گزارنے کے لیے آپ جیسے مڈل کلاس یا مجھ جیسے مڈل کلاس لوگوں کو کہیں نہ کہیں تک رسائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی میرے والد صاحب رہے ہیں پہلے پیپلز پارٹی سے ٹکٹ ہولڈر، الیکشن کنٹیسٹ انہوں نے کیا ہے، تایا جان نے کیا ہے، چھوٹے بھائی نے کیا ہے، میرے سسر نے ایم پی اے کا پیپلز پارٹی کا، چچا سسر میرے چوری جمشید صاحب، انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، سسر نے بھی کیا تھا، اور ابھی میرے ماموں بھی مطلب ہے، مطلب فیملی بیک گراؤنڈ تو ہے پولیٹیکل۔ اور میں خود پہلے پروفیشنل پولیٹکس کرتا تھا، پروفیشنل پولیٹکس کے ساتھ ہی اب ہم نے یہ جو ہے
ویلفیئر کے جیسے پروجیکٹ شروع کیے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے یہ سوچا، یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ایک میرے دل میں بات آئی ہے کہ ہم اس سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں کمیونٹی کے لیے اگر ہم اس فیلڈ میں آگے جائیں، یا کسی بھی ایسی فیلڈ میں جہاں پہ آپ کو اختیارات مل جاتے ہیں. تو آپ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کمیونٹی کو اچھا ڈیلیور کر رہے ہو، تو اف یو ہیو سم تھنگ مور دین دس، تو آپ اور بہتر طریقے سے آپ ڈیلیور کر سکو گے. تو اصل چیز یہی ہے، خدمت کا جذبہ ہے. باقی چیزیں جو ہیں، جو آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے نا سر کہ سیاست میں لوگ کیوں آ رہے ہیں، یہ بڑا سمپل ہے. مطلب آپ اس کا لائف سٹائل دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سیاست میں کیوں آ رہے ہیں. ہمارا لائف سٹائل کیا ہے، ہم نے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، پھر بھی ہمارا لائف سٹائل وہی ہے، تو ہم نے وہ لائف سٹائل رہنا بھی وہی ہے. اب اس ایج سے مراد یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب 40 پلس بندہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ الٹی گنتی شروع ہوئی ہوتی ہے. تو الٹی گنتی جب شروع ہوئی ہوتی ہے، بندہ اگر یہ کنسیڈر کرے کہ الٹی گنتی شروع ہوئی ہوتی ہے، تو پھر آپ نے ہر وہ کام جو مطلب بندے کو دین کے نزدیک کرتا ہے، ویلفیئر کا چاہے مطلب دین کا ہو، تو اس میں انسان سے جڑا ہوتا ہے. وہ بندہ اس میں لگ جاتا ہے. یہ آپ نے کافی اسٹرگل کی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، اب آپ پیپلز پارٹی کا پلیٹ فارم چنا ہے آپ نے، اور ابھی ٹکٹس اناؤنس ہونے باقی ہیں. تو آپ کا یہ جو پروگرام ہے، آپ کا مشن ہے جو انسانیت کی خدمت کا، آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کس طرح سے موزوں رہے گی اس کے لیے، اور سیاسی پلیٹ فارم سے آپ کا جو سماجی خدمات ہیں ان پر کوئی منفی اثرات تو نہیں پڑیں گے؟ کیونکہ سیاست بڑی الزام تراشی اور اس طرح کا میدان ہے، تو ڈسٹرب تو نہیں ہوگا اس سے کچھ؟ دیکھیں، میں جس کیٹیگری کا بندہ ہوں نا، میں نے کبھی بھی سیاسی معاملات میں ایک جسٹیفیکیشن نہیں دی، نہ کسی سے مانگی ہے. یہ میری لائف سٹائل کا حصہ ہے ایک. نہ میں کبھی بحث میں پڑا ہوں. دیکھیں، یہ ہر بندے کا نا ایک اپنا معیار ہے، اپنا پیمانہ ہے ہر کسی دوسرے کے بارے میں. اب میرے نظر میں ایک بندہ بہت اچھا ہو سکتا ہے، آپ کی نظر میں وہ اچھا نہ ہو. تو یہ ہر کسی کا اپنا اپنا پیمانہ ہے. جو بات ہے سابقہ پارٹی کی، تو وہ میں یہ کہوں گا کہ میں نے یہ فیل کیا ہے کہ جو میں پرفارم وہاں پہ، جیسے میں نے پرفارم وہاں پہ کیا ہے، اس کی قدر نہیں ہے وہاں پہ، اس کی قدر بھی نہیں ہے. اور سر، ووٹ بینک ہونا یا یہ چیزیں ہونا، یہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ مستقل مزاجی انسان کی شخصیت ہوتی ہے. مستقل مزاجی جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ گروتھ ہوتی ہے، اور وہیں پہ راستے نکلتے ہیں ڈیلیور کرنے کے. ہاں جی، تو یہ میں بات کر رہا تھا مستقل مزاجی کی. دوسرا یہ ہے کہ سر جو ہیں بلاول بھٹو صاحب، یہ ایک نیو انٹری ہیں. جیسے میں ایک نیو انٹری ہوں، بلاول صاحب نیو انٹری ہیں، لیکن میں نے میرے پیچھے ویلفیئر ہے، اور بلاول صاحب نے 13-14 مہینے وہ اپنا جو پہلی ڈیزگنیشن ہے وہ اپنی پولیٹکس میں وہ وزارت وہ خارجہ والی وہ یوز کی ہے. تو سیاست سے سائیڈ پہ ہو جائیں اور نئے لوگ آئیں. جی، مجھے دل کو ان کی یہ بھی بات لگی، اور میرا خیال ہے سر ابھی آپ کا جو منشور ہے، کسی پارٹی نے ابھی تک اپنا منشور نہیں دیا. 10 نکاتی منشور میرا خیال صرف بلاول نے دیا، چیئرمین صاحب نے دیا. جی بالکل، ہاں جی، انہوں نے دیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے چیئرمین بلاول صاحب کو اسیس کرنا ہے نا، تو آپ ان کے 14 ماہ اسیس کریں گے سر. آپ کے پاس ان کا پیمانہ جو ان کو جانچنے کا وہ 14 ماہ ہے جو انہوں نے ڈیلیور کیے ہیں. تو 14 ماہ میں آپ دیکھیں ان کی پرفارمنس. یس ان کے آپ پرفارمنس دیکھیں. پرفارمنس دیکھنے کے بعد ان کی ٹاک دیکھیں، ان کی گفتگو دیکھیں نا، جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ اس لیول کے لوگوں کے ساتھ کی ہے، اور پھر ان کی کرپشن دیکھ لیں، تو پھر آپ اسیس کر لیں. یہ ہے پیپلز پارٹی، یہ نیو پیپلز پارٹی ہے جو جی میں بالکل متاثر ہوں. یہ جو ہم آتے ہیں تھوڑا سا پیچھے، جو 9 مئی کا واقعہ ہے، اور اس نے پاکستانی سیاست کو بدل کے رکھ دیا.
پاکستان بالکل کے سیاسی حالات، سیاسی منظرنامہ بالکل مختلف ہو گیا. کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح سے بھی حالات اس نہج پر بھی جائیں. جی جی بالکل آپ کے قومی ادارے ہیں، آپ کے شہداء کی یادگاریں ہیں، جی بالکل ان کو نشانہ بنایا گیا. بانی پاکستان کی یادگاریں، ان کو نشانہ بنایا گیا. اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے جب آپ نے یہ سب کچھ دیکھا؟ اور اس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بھی تھے، جی تو بالکل. بطور ایک رہنما کے کارکن کے کیا فیل کیا؟ دیکھیں جی جہاں تک ہے یہ ملک جو ہے، یہ اگر آپ کے ادارے ہیں مضبوط تو ملک مضبوط ہے. اگر آپ اپنے اداروں کو کھوکھلا کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں. دیکھیں ہر جگہ پہ ہر بندہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن آپ نے میجورٹی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے. اگر میجورٹی ٹھیک ہے تو ادارہ ٹھیک ہے. پاک فوج کا یہ مورال ہے کہ سر میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ اللہ نہ کرے ایک روڈ پہ ایک بڑا پلازا گر جاتا ہے تو ہمارے باقی اداروں کی تو مطلب یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اس پلازے کو سیو کرنے کے لیے بھی ہمیں پاک فوج کو کال کرنی پڑتی ہے. اور وہ پاک فوج کے ہی وہ لوگ ہیں جو آتے ہیں، وہ آپ کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں. وہ آپ کو ریسکیو کرنے کے بعد آپ کے ساتھ ہمبل بھی ہوتے ہیں. کووڈ آیا، کووڈ میں ایک سائڈ پہ میں باقیوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ایک نہیں سر مطلب میں ڈی سی کالونی سے آتا تھا، مطلب انہوں نے بڑا ایک جینٹل مین، مطلب آپ ہم چھوٹے بچپن سے چھوٹے ہوتے تھے سلام جذباتی. آپ دیکھیں نا فوج کی گاڑی جا رہی ہوتی تھی، ہمارا مطلب یہ سٹائل ہوتا تھا کہ چھوٹے بچپن سے یہی دیکھتے ہیں فوج کی گاڑی دور سے فوجی کو سلوٹ کرنا، اور دے رسپونڈ، وہ رسپونڈ کرتے ہیں عوام سے. مطلب آپ کو یہ ایک ہوتا ہے کہ میری بیک پہ میری فوج کھڑی ہے، مطلب یہ تحفظ کا احساس ہوتا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سارے معاملات ٹھیک ہیں تو مطلب آپ ٹھیک کو ٹھیک کہیں گے، غلط کو غلط بھی ہم کہتے ہیں، جو کوئی غلطی ہوتی ہے غلط بھی کہتے ہیں. یہ تو ایک مسلمان میں یہ چیز ہے کہ جو غلط ہے تو اس کو غلط کہنا ہے. 9 مئی کا واقعہ جو ہے، جو پریزنٹ ہو رہا ہے، جو معاملات ہیں، وہ ڈیفینیٹلی آپ کوئی بھی سینسیبل بندہ ہے وہ یہی کہے گا کہ یہ اداروں کے اوپر تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہاں اب یہ کس نے کیا ہے، یہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے کہ کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہیں. میں مطلب پی ٹی آئی کا اس وقت مطلب میں کوئی آفس بیئرر تو نہیں تھا، مطلب ایک سٹرگلر تھا اور ایک کارکن تھا، تو سیاسی کارکن تھا، ابھی بھی ہوں، اور اس وقت افیلیشن ان کے ساتھ تھی. لیکن میں نے تو ہر جگہ پہ مجھے کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی معاملات نہیں تھے. میں تو سر اس پارٹی میں اگر پیپلز پارٹی میں آیا ہوں تو سیم ڈے آیا ہوں. میرے وہاں پہ جو مجھے ان کا جو ہے ٹیم جو تھی نیچے، وہ ٹیم مجھے اٹریکٹ نہیں کی. اور میں بندہ اسی طرح کا ہوں کہ مطلب میں نے کبھی اپنی جاب لینے کے لیے بھی یا کہیں پہ بھی لینے کے لیے کوئی بھی چیز گیا ہوں تو میں پیسے نہیں دیتا، میں پیسے نہیں دیتا. جی میں مطلب اس کو دیکھیں، وہ کوئی بھی بندہ یہ کہے گا کہ جی اب پارٹی شفل کی ہے تو یہ آگے کوئی اور الزام تراشی کا، میں الزام تراشی بھی نہیں کرتا، یہ میری ایک روٹین ہے. لیکن میں آپ کو بس یہ ویسے ہی بتاؤں گا کہ میری سوچ کے منافی معاملات تھے، ڈیمانڈ کی جا رہی تھی. ہاں تو میں وہ نہیں اس کو کر سکا. لیکن اب آپ نے ٹکٹ تو بڑی دور کی بات ہے، ملاقاتیں کرنے کے آپ مطلب ایک سٹیپ بائی سٹیپ ورس ترین لوگ جو تھے نا پولیٹیشن، جو میں خان کی بات نہیں کر رہا، مطلب جو ٹیم کے لوگ جو ہے نا، جو بدترین لوگ ہیں نا وہ اس کی ٹیم کا حصہ ہے، سیاسی بدترین. یس بالکل بالکل. آپ مطلب ہر سٹیپ بائی سٹیپ پہ آپ کو مطلب آپ فرض کریں میں نے فاروق ساگر صاحب کو ملنا ہے تو میں نے آپ کو ملنے کے لیے آپ کے کیمرے مین کو 10,000 روپیہ دینا ہے. پھر آپ کو لے کے میں نے اگلے بندے کو ملنا ہے تو میں نے پھر آپ کو پیسے دینا ہے، میں نے آگے جانا. مطلب یہ تو طریقہ کار تھا وہ قدم قدم پر آپ کو پیسے دینا پیسوں کا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب آگے ہم چلتے ہیں موجودہ حالات پہ. اب آخر میں یہ بتائیے کہ جو جس طرح سے آج اب فیصلہ ہوا ہے کاغذات نامزدگی کا، اور ہم نے یہ دیکھا ہے جو میڈیا رپورٹنگ ہوئی ہے، جو اعداد و شمار بھی آئے ہیں الیکشن ریٹرننگ افسران کی طرف سے،
اس میں بڑی نامی گرامی لوگ جو ہیں ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. کچھ لوگ ڈیفالٹر ہیں مختلف اداروں کے، کچھ لوگوں کے ایف آئی آرز ہیں، مقدمات ہیں، اور پھر تجویز کنندگان، تائید کنندگان وہ کاغذات جمع کرانے اور ان کو بھی جو بندے ہیں ان کو اٹھانے کی بھی باتیں کی. جی اس سارے تناظر میں یہ بتائیے بطور ایک سیاسی ورکر کے، آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ یہ جو آنے والا الیکشن ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کے نتائج تسلیم کیے جا سکیں گے اور کیا یہ پاکستان میں استحکام لانے کا باعث بنے گا؟ یہ پہلے تو میں سر یہ آپ سے کہوں گا ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیلڈ ہر سیاسی کارکن کو ملنی چاہیے، فیلڈ اوپن ہونی چاہیے ہر بندے کے لیے، لیول پلینگ فیلڈ آتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے، یا مطلب الیکشن کے لیے آپ کو سارے معاملہ موقع، یہ سارا کچھ ہی برابر ملنا چاہیے. دیکھیں ہار جیت بندہ آپ اپنے منشور کے اوپر، اپنے کریکٹر کے اوپر آگے جاتے ہیں، اپنی پالیسیز کے اوپر آگے جاتے ہیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر کسی کے کاغذ مسترد ہوئے ہیں ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہوئے ہیں. آگے الیکشن کی انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے. آگے سر ہم استحکام کے لیے تو میں آپ سے عرض کروں سر، میں ذاتی طور پہ اس چیز کے خلاف ہوں کہ جو حکومت آ جاتی ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دو کہ وہ ڈلیور تو کر سکے نا. آپ اس کو نہیں، مدت پوری کرنی تو چلو بڑی دور کی بات ہے نا، آپ سال پہلا ہی شروع ہوتا ہے تو اینٹی اس کو شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ استحکام کیسے آئے گا سر؟ آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے جب کسی چیز کو، تو پھر آگے کیسے چلے گا؟ الیکشن سے شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں نا، دیکھیں گورنمنٹ کی ریٹ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. آپ جب ایک بندہ اس کی بات نہیں مانی جاتی، وہ 10 بندے اکٹھے کرتا ہے اور سڑک پہ آ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ سڑک پہ آنا حل کس چیز کا ہے؟ کبھی ہوا ہے سڑک پہ آنے سے حل کوئی؟ تو یہ ریت جو ہے نا، یہ سارے بندے لیں گے نا. اگر میری بات نہیں مانے گی میں 10 پکڑوں گا ورکر آ دوں گا، آپ کی نہیں مانیں گے آپ 10 پکڑیں گے آ جائیں گے. ایکچولی اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ تو آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ پورا من احتجاج کریں، پورا من احتجاج کرنی اور بات ہوتی ہے، پورا من احتجاج کرنا اور ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ٹھیک. دیکھیے الٹیمیٹلی ہم ڈیمیج اپنے ملک کی کرتے ہیں نا جی، الٹیمیٹلی ڈیمیج تو ملک کی کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے، الیکشن سموتھ ہونے چاہیے، فیئر ہونے چاہیے، ہر کو موقع ملنا چاہیے ہر کسی کو. اور پھر بندہ اپنے کریکٹر کے اوپر، اپنے منشور کے اوپر، اپنے پارٹی پالیسیز کے اوپر ون کر کے آئے، اور جو ون کر کے آئے اس رزلٹ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور اس کی ایکسیپٹنس کے بعد آپ اپنا اگلا الیکشن شروع کریں، وہ لوگ پرفارم کریں، آپ اپنا اگلا الیکشن شروع کریں. آخری جملہ یہ بتا دیجیے کہ جو آپ کے ووٹرز ہیں، آپ کے شہری ہیں، اہل حلقہ ہیں، جی ان سے آپ کیسے مخاطب ہونا چاہیں گے؟ الیکشن میں ووٹ آپ نے لینا ہے، ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی پیارے بھائی، میں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو یہی میسج دوں گا کہ سر گزارش صرف ایک ووٹ کی ہے، لیکن ووٹ دینے سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو بندہ ووٹ مانگ رہا ہے یا جس کو ہم نے ووٹ دینا ہے، یہ کون ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کے ارد گرد کا حلقہ احباب کون ہے، یہ کہاں سے پیسے کماتا ہے، اور جو پیسے کما کے اس کے پاس انکم ہوتی ہے اس کو خرچ کیسے کرتا ہے، اور اس خرچ کرنے والی انکم میں دوسروں کا کتنا خیال کرتا ہے اور اپنا کتنا خیال کرتا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرتا ہے، اور اس کے بچے جو ہیں ان کا رویہ ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، وہ یہ چیز بتائے گا کہ یہ کیسے پیسے اس پہ لگ رہے ہیں. اور وہ بچے جو ہیں وہ کیسے اپنے والدین کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. اور ان جو سارے معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ اس بندے کا حلقہ احباب بھی دیکھیں، ارد گرد کے لوگ کہ اس کے ساتھ چلنے والے کیسے ہیں. پھر آپ اسیس کریں کہ جو بندہ اپنی فیملی، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رزق کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے. اگر وہ آپ سے ووٹ مانگتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی سنسیئر ہوگا. اور اس کی انکم اگر پہلے کمانے کا طریقہ کار کیا ہے اور وہ طریقہ کار خرچ کرنے کا کیا ہے، اس کے ایسٹس کیسے ہیں،
اس کے ایسٹ کیسے کم یا زیادہ ہو رہے ہیں، تو پھر آپ اس بندے کو ووٹ دیں. اور جب آپ اس بندے کو ووٹ دیں اس طرح کے بندے کو کہ جو ان چیزوں کی کلیئرنس آپ کو دیتا ہو اپنے کریکٹر سے، تو پھر آپ بھی مطمئن رہیں کہ وہ آپ نے اپنا ووٹ دے کے حق ادا کیا ہے، اور وہ بندہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ کے ووٹ کی قدر کرتے ہوئے آپ کو ہر وہ چیز جس کے آپ حقدار ہیں وہ ضرور پرووائڈ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ساری باتوں کا نچوڑ ایک ہے، اللہ کی ذات پاک غفور الرحیم ہے. اللہ کی ذات پاک پہ توکل اور دین کے ساتھ لگاؤ، اور زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ یہی صرف دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قابل ہے کہ نہیں قابل. تو اگر آپ سمجھتے ہیں سارے دوست، سارے میرے عزیز و کارب، میرے بہن بھائی، میرے بزرگ، بچے، میری بہنیں، میری مائیں، اگر یہ سمجھتی ہیں کہ میں آپ کے جو میرے ارد گرد کے دوسرے وہ ہیں جو کمپیٹیٹرز ہیں اور جو آپ کے آزمائے ہوئے لوگ ہیں یا جو نئے بھی ہیں، آپ ان کو اسیس کریں، ہمیں اسیس کریں. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کچھ آپ کو چیز اپیل کرتی ہے تو دین پھر آپ ہمیں ووٹ دیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ووٹ کی قدر کریں گے. بہت شکریہ آپ کا تھینک یو جی، ڈاکٹر فیصل چودھری صاحب. تھینک یو سر. ڈاکٹر فیصل چودھری صاحب جو امیدوار ہیں PP63 گجرانوالے سے، ان سے کی گئی گفتگو آپ نے سنی اور دیکھی ہے. ان کی گفتگو میں آج میسج یہی ہے کہ الیکشن کے لیے آپ باکردار لوگوں کو چنیں جو دین اسلام اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ترجیح دیں. ان سیاسی جماعتوں کو اپنے ووٹ کے قابل سمجھیں جو پاکستان کے مستقبل اور آج کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کے حالات کو بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں اور اس کے لیے وہ نیت بھی رکھتی ہیں اور اس قابل بھی ہیں کہ وہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. فیصل فاروق صابر کو اجازت دیجیے. اللہ